السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہم شاید اپنے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں پال سکتے جس طرح ان کے چہروں پر ایک خوشی اور ایک اسمائل اور ایک زندگی کی لہر نظر آتی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہترین مستقبل عطا کرے، اور جو لوگ جس طرح بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، سارے پروگرام کو مینج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت اور ہر چیز میں برکت عطا کرے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا کرے. اگر ہم سب اتنا بھی حصہ ڈالیں تو شاید معاشرے میں کوئی بھی بے آسرا، بے سہارا اور محروم نہ رہے، اور یہ ہم سب کی واقعی ذمہ داری بنتی ہے. اور تھوڑا سا بھی ہم اپنے تن، من اور دھن میں سے حصہ نکالیں تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کی آمد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم رمضان کو ویلکم کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچائے اور ہم اس میں اپنے رب کی عبادت کر سکیں. حقیقت یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت انسان کی ضرورت ہے. انسان کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں، صرف آرام اور شادی اور بچوں کو پیدا کرنا نہیں، صرف مال کمانا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا بھی ہے جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام ہی ایسے کیا ہے، بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی ایک طلب رکھ دی ہے، ایک پیاس رکھ دی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے رب کو پہچانے، اس کو جانے، اس کو مانے، اس کے آگے جھکے اور اس کی اطاعت کرے، وہ جیسا پسند کرے اس کے مطابق کام کرے. اور اسی میں انسان کی ایک خاص سیٹسفیکشن اور ایک خوشی اور ایک عجیب روحانی سرور ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اس کے احکامات کو جان لیتا ہے. روزہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت باقی عبادتوں سے مختلف ہے. مثلا نماز میں ہم وضو کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور ایک خاص وقت پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. تو پورے اس میں ایکشن ہے، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی نیچے بیٹھ رہے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں. لیکن روزہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے ایز سچ، بلکہ کچھ چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ. کہ کھانا پینا چھوڑ دیں. اب کھانا پینا ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہم سب کو بھوک پیاس لگتی ہے. اب اپنی بھوک کو مٹانا، اپنی پیاس کو مٹانا جو ہے یہ بالکل ایک دنیاوی کام ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ ہی کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک عبادت کی حالت میں آ جاتا ہے. تو اصل میں ہے کیا ہے یہ عبادت؟ کیا ہے جس میں انسان کھائے پیے نا؟ یہ عبادت دراصل انسان کی اطاعت ہے، یعنی فرما برداری ہے. انسان اپنے رب کی بات مانتا ہے، انسان اپنے رب کا حکم مانتا ہے، اور یہ حکم ماننا جو ہے یہی دراصل عبادت ہے. یعنی ہمارے دین میں عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے کام کرے. تو جو کام بھی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. تو رمضان جو ہے یہ ہمارے اندر ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص وجہ کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھنا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے. یعنی یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے عبادت، بلکہ پہلے لوگوں کے لیے بھی تھی. کیوں فرض کیے گئے؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے. اور وہ کیا چیز ہے جسے حاصل کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کے کسی خاص مصیبت سے بچانے کے لیے یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. کیونکہ تقوی کا جو معنی ہے لفظی وہ ہے بچنا. یعنی روزہ اس لیے تاکہ ہم بچ سکیں. کس چیز سے بچ سکیں؟ دنیا میں بھی کچھ مشکلات سے بچ سکیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں، اور پھر آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. تو روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے فرض کیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم بچ سکیں. تو روزہ ہمیں برائیوں سے بھی بچاتا ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، حرام کام کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے سے، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی ناراضگی سے ہمیں بچاتا ہے. کیونکہ انسان روزے کے اندر حلال چیز کھانا چھوڑتا ہے. یعنی کھانا پینا انسان کے لیے حلال ہے، دن میں کھائے، رات میں کھائے، کوئی ممانعت نہیں. 24 گھنٹے میں جس وقت انسان کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے. لیکن رمضان میں صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا منع کر دیا جاتا ہے. تو گویا ایک ضبط نفس کی، سیلف کنٹرول کی ٹریننگ دی جاتی ہے. عربوں کے ہاں جب گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا تو وہ انہیں بھوکا پیاسا رکھ کے خوب دوڑاتے تھے، اور اتنا ان کو دوڑاتے، اتنی زیادہ ان سے مشقت کراتے کہ پھر جب عین جنگ کا وقت آتا تھا تو اس وقت وہ ٹرینڈ ہو چکے ہوتے تھے. ان کو اگر کھانے پینے کا وقت نہیں ملتا تھا یا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، بھوک اور پیاس ہوتی اور خوب کام کرنا پڑتا، تو وہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہو چکے ہوتے تھے. اسی طرح مومن کو بھی رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رکھ کے دراصل سیلف کنٹرول کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سال کے باقی 11 مہینے انسان اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے اسی طرح بچے جس طرح رمضان میں وہ کھانے پینے سے بچتا ہے. کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہم پانی کا ایک قطرہ سخت پیاس کے باوجود بھی اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتے، اپنے حلق کے اندر نہیں اتارتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کے اندر پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کسی اور کے لیے نہیں روزہ رکھتا، وہ صرف اپنے رب کے لیے رکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. باقی نیک اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایک حرف پڑھنے کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ ایک دانہ اگر بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے تو ایک 700 کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا بھی اجر بتا دیا گیا. لیکن روزے کا اجر نہیں بتایا گیا، ورنہ وہ میں نے ایک طرح سے انسان کے لیے سرپرائز کے طور پہ رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا کہ جب انسان قیامت کے دن اس کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ یہ اتنا بڑا ریوارڈ. کیونکہ یہ عبادت بھی ایک خفیہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ صرف دکھانے کی عبادت نہیں ہوتی. انسان روزے سے ہے یا نہیں یہ صرف بندے کو خود پتا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، کسی تیسرے انسان کو نہیں پتا ہوتا. یہ ایک راز ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام، اس کی جزا، اس کا ثواب
اس کا بدلہ بھی ایک راز رکھا، اور وہ راز کھلے گا قیامت کے دن. اور ان کو جو روزہ دار ہیں ایک خاص اعزاز اور اکرام سے نوازا. کہا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے. یعنی ان کو خاص قسم کی عزت عطا کی جائے گی، خاص اکرام دیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ روزہ ہمارے لیے تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات اس کے لیے آسان کر دیتی ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ساری بلاؤں اور آفتوں سے نجات پا سکے جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اور اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو، اور وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو. تو تقوی کی ہے انسان کے اندر باقی نیکیوں اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی، کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنے لگتا ہے. پھر وہ بندوں سے جزا کی توقع نہیں رکھتا، نہ وہ شکریہ کی توقع رکھتا ہے، نہ وہ تعریف کی توقع رکھتا ہے، نہ کسی مانیٹری گین کی توقع رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ اپنا یہ کام صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اس کی خوشی کے لیے کر رہا ہے. تو انسان کی پوری سوچ ہی تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے بندوں کے لیے، اب ہوتا یہ ہے کہ جو کام بندوں کے لیے کرتا ہے، بندے اگر انسان کی تعریف نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے، تو پھر انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنا مایوس ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کرنا بھی نہیں چاہتا کہ میں تو بہت ڈس ہارٹ ہو گئی ہوں، کیونکہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا کہ میں کیا کرتی ہوں، مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا، مجھے اس کا کچھ صلہ ہی نہیں ملتا. تو اس طرح انسان بہت سے خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، سابقون الاولون میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے. لیکن تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کچھ کام نہ کرے. تو اس میں سب سے پہلا اول تو یہی ہے جو ہمیں اس آیت میں بتا دیا گیا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہر خیر کی کنجی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجیے، کوئی مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کر دیتا ہے. یعنی جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جو محتاط زندگی بسر کرتا ہے، جو کانشیس زندگی بسر کرتا ہے، جو ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ میری یہ چیز اللہ کے سامنے کیسے نظر آتی ہے، تو اس سے انسان ہر قسم کی خیر سمیٹ لیتا ہے. ہوتا یہ ہے ایکچولی کہ انسان پھر نیکی کا کوئی چھوٹا سا موقع بھی گنواتا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اور اس کا رب اس کو جزا دینے والا ہے. پھر ہر کام میں اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل تقوی کے اندر ہے. قرآن مجید میں سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ مل جائے گا، اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو مدد آ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور خاص طور پر رزق کا معاملہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا اس طرف کبھی خیال بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مدد آ سکتی. اور واقعی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان صرف اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی کسی تیسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو بھی نہیں خبر ہوتی. اور انسان دے کے بھی بھول چکا ہوتا ہے، وہ خیر کر کے بھی اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی کچھ کیا تھا. اور اچانک انسان کی اپنی ضرورت کسی ایسی جگہ سے پوری ہو جاتی ہے کہ جس کا انسان کو بھی کبھی خیال نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا دراصل کیا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کا بدلہ دیتے ہیں انسان کو دنیا میں ہی، آخرت میں تو خیر ملے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا بدلہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں کی مشکل آسان کی تھی. تو جو کسی کی مشکل صرف اللہ کے لیے آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح کاموں میں آسانی کا پیدا ہونا، اس کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے بہت سے مددگار پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کام اس کو آسان لگنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کو خوف اور غم سے نجات ملتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں، لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر نیک کام شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. کون ہے یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو گویا رمضان روزہ تقوی کے لیے، اور جب تقوی آ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں خوف اور غم دور ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی تقوی پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تقوی والوں کا اچھا ہے. پھر جنت میں داخلہ بھی تقوی کی وجہ سے ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی آخرت میں ان کو اتنا بڑا مقام ملے گا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کے مقام پر، عزت والی جگہ پر، اس با اقتدار بادشاہ کے پاس. یعنی ایسا مقام ان کو ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی محبت اور اللہ کی طرف سے ایسی ان کو امپورٹنس ملے گی کہ وہ حیران ہو جائیں گے. اور یہ کس وجہ سے؟ کہ جب بندہ جو کام کرے، جیسے روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے، کسی انسان کو نہیں. اسی طرح باقی زندگی میں بھی نیکی کے کام صرف اور صرف اپنے رب کے لیے. قیامت کے دن انسان کی جو نجات ہے اور جنت میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کو داخل کرے گی، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، یعنی کون سے ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، اچھی عادات اور دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی، یعنی اس کے دل کے اندر یہ چیز اور اس کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا، تو یہ چیزیں اس کو جنت میں لے جانے والی ہیں. اب یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں جس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں سب سے پہلا ہے اخلاص، کہ انسان جب روزہ رکھے تو اللہ کی خاطر رکھے، اور پھر جب کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اس میں کوالٹی ہو. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ کام مشکل ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ان کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں اپنے کتھارسس کے لیے. چاہے وہ کھانا پکانا ایک مشکل کام ہو، کسی کے ساتھ کہیں اسپتال جانا یا کوئی اور اس کی مدد کرنا، تو زبان سے اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں. اور دیکھیے کہ روزہ بھی، خاص طور پر جون کا روزہ آسان نہیں ہے. یعنی سارے سال میں مشکل ترین مہینہ ہے اور لمبے ترین دن ہے. یعنی جون کے دن سب سے لمبے دن، اور اس دفعہ آپ دیکھیے کہ روزے اس طرح آ رہے ہیں کہ 22 جون سے 2 ہفتے پہلے بھی لمبے دن اور 22 جون کے بعد بھی 2 ہفتے لمبے دن. یعنی پورے سال کا لمبا ترین جو وقفہ ہے اس کے روزے، مشکل ترین آپ کہہ سکتے. اور گرمی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس اندازے سے آئی ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جو اپریل گزرا ہے، یعنی اس دفعہ بہت ارلی ایک طرح سے سمر شروع ہو گئی، تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پوری دنیا میں سب سے گرم مہینہ رہا ہے یعنی اپریل کا. ورنہ عام طور پر اتنی گرمی نہیں ہوتی. اگر اپریل گرم تھا تو مئی آپ دیکھیں اس سے بھی گرم ہے، تو جون کو پھر آپ اندازہ لگائیں. اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. اب آپ دیکھیے کہ روزہ تو ہم نے رکھنا ہی ہے،
یہ وہ فرض ہے، ہماری چوائس تو اس میں ہے نہیں، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اب روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ہائے ہائے نہیں کرنی، اس کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کرنا اے روزہ لگ رہا ہے، آج تو بڑا ہی لمبا روزہ تھا، آج تو بہت ہی پیاس لگی، یا پھر بچے تنگ کریں تو کہ ایک تو روزہ لگ رہا ہے اور اوپر سے تم تنگ کر رہے ہو۔ تو اس طرح کے جملوں سے ہم نے گریز کرنا ہے اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، کیونکہ جب تو اللہ کے پاس ہے نا، میں اور آپ تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے روزے کی وہ کم ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے آنے لگتا ہے، اس کا گراف جو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، یعنی سارا وقت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ساری تکلیف جی لی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پہ دور کر دے گی، جہنم اس سے اتنی دور ہو جائے گی، اور یہ صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ تو ہر کام میں اخلاص، لیکن خاص طور پر روزہ رکھنے میں اخلاص۔ پھر اسی طرح دوسری چیز نماز ہے، یعنی نماز ہم عام طور پر بھی اچھی پڑھیں، لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان مزید توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایکچولی رمضان جو ہے یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یعنی کہ انسان کی ہیبٹس کو چینج کر دیتا ہے، ہمارے کھانے پینے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، سونے جاگنے کے ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں، سونے جاگنے کی ہیبٹس میں چینج آتا ہے، پھر موڈ مزاج میں چینج آتا ہے، روٹین میں چینج آتا ہے، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے جو روٹین کے جو کام ہیں جیسے نماز وغیرہ ہے یا ذکر اذکار ہے، ان میں بھی کچھ چینج آنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز نماز، جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا، کوشش یہ کریں کہ وقت پر ادا کریں، تاخیر نہ ہو۔ بعض اوقات اور کام کرتے رہتے خاص طور پر روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ افطاری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مغرب کا وقت ہی نکل جاتا ہے، یا نکل نہیں جاتا تو کم از کم بڑے آخری وقت پہ جلدی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں انسان ہلکا پھلکا کھجور پانی کے ساتھ کھولے روزہ، انرجی آ جاتی ہے اتنے میں بھی، اور ایک دم بہت کچھ نہیں کھائے پیے، جا کے نماز پڑھے اور اس کے بعد آ کے اطمینان سے جو کھانا وہ کھا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ عز و جل کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، ان ٹائم، اور پھر اول وقت میں خاص طور پر کہ نماز کا وقت شروع ہو اور انسان نماز کے لیے تیار ہو۔ پھر اسی طرح خاص طور پر فجر کی نماز، بعض لوگ روزہ رکھتے ہی دوبارہ سو جاتے، کئی لوگ تو سحری نہیں کھاتے، وہ پانی کا گلاس پیتے ہیں، یا کبھی وہ لیٹ نائٹ جاگ کر، گرمیوں کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو رات کو جاگ کے سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت کچھ کھا کے سو جاتے ہیں اور فجر بھی پھر چلی جاتی۔ تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ روزے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو روزہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے نا، ایک مہینہ، لیکن نماز تو ہر روز دن میں 5 دفعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے۔ اب اس میں تراویح جب آ جاتی ہے تو آپ دیکھیے عشاء تو ویسے ہی لمبی ہے، اور تراویح کے ساتھ تو پھر کچھ اور ہی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑا اچھا رہتا ہے اگر آپ کسی جگہ تراویح کا اہتمام ہو اور اس میں جا کے شریک ہو جائیں، وہ تھوڑی سی سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے سپورٹ اور انرجی بھی ملتی ہے، نیند بھی پھر کم آتی ہے اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اگر اپنے گھروں میں، ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو اتنے حفاظ ملتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنا دہرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو مسجدوں کے علاوہ اگر گھروں کے اندر تھوڑا سا بھی اہتمام کر لیا جائے، کسی قاری کو رکھ لیا جائے 1 مہینے کے لیے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی رات کی نماز بڑی اچھی ہو جائے گی، نوافل ہو جائیں گے، تراویح وغیرہ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں ہماری رہ جاتی ہیں، تو رمضان میں کوشش کریں کہ سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور یہ 12 رکعتیں جو ہیں
4 رکعت ظہر سے پہلے اور پھر 2 بعد میں، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے کی 2. یہ دن میں ٹوٹل 12 سنتیں بن جاتی ہیں. اسی طرح چاشت کی نماز عام طور پر اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوشش کریں رمضان میں پڑھنے کی. چاشت کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. یعنی ہر روز اگر انسان صرف 2، چاشت سے مراد اشراق اور اوابین اور وہ ملا کے، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک آپ یہ 2 رکعتیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ظہر ہونے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے 15 منٹ پہلے تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں تمہیں کافی ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے لوگوں کو جوڑوں کا مرض ہو جاتا ہے نا، جوڑوں کی نیز کا پرابلم ہو جاتا ہے، باقی جو جوائنٹس ہیں وہ دکھنے لگتے ہیں، تو چاشت کی نماز اگر آپ اس کے علاج کے طور پر بھی پڑھیں تو یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص ہر روز اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ان تکلیفوں سے محفوظ رہے گا. پھر اسی طرح تراویح اور تہجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اگرچہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن انسان جو چیز اپنے شوق اور محبت سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے. اور خاص طور پر آخری عشرے میں انسان اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دے. پھر نماز وتر، جو شخص جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے اور وتر بھی امام کے ساتھ ہی پڑھ لے، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، گھر میں کسی قاری کا انتظام ہو جائے، کیونکہ بعض وقت گھر سے نکل کے جانا کہیں مشکل لگتا ہے، تو اس میں فرض نماز بھی ہو جائے، تراویح بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ وتر بھی ادا ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل کی خوشی سے یہ نماز ہونی چاہیے. جیسے روزہ دل کی خوشی سے، اسی طرح یہ بھی دل کی خوشی سے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ عبادتوں میں سے کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی ہو. یعنی جو بندہ اپنے فرض، اپنی ڈیوٹیز نبھاتا ہے، نماز میں فرض، جیسے نماز کے فرض ہیں، جو زکوٰۃ ہے یا روزہ ہے یا حج ہے، جو بھی فرائض ہیں، تو بندہ میرے قریب ہوتا ہے. اور پھر نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو یہ رات کی تراویح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی فرض نہیں ہے، میں تو تھکی ہوئی سونے لگی ہوں. ٹھیک ہے، آپ سو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو خوشی سے ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عام دنوں میں ہم سے تہجد اٹھ کے پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب رمضان میں انسان رات کے اول حصے میں یا آخر حصے میں یہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. تقوی حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز قرآن کا پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو اتاری ہے اس کو کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ کتاب برکتوں والی. جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو پڑھاتا ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے، جو اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، جو کسی بھی طرح اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، چاہے اس کی تلاوت کرے، چاہے اس کو سمجھ کے پڑھے، چاہے اس کی تعلیم دے، تو اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، اور اس ملاقات میں کیا ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. دور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جبریل پڑھے تو آپ سنیں، آپ پڑھیں تو جبریل سنیں، یعنی ایک دوسرے کو پڑھ کر سنانا. اب بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اکیلے پڑھتے ہوئے ذرا بور ہو جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے، تو گھر میں اگر آپ ہیں، آپ کی کوئی اور بزرگ ہیں یا کوئی بھی بچے ہیں، تو آپ مل بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، باری باری پڑھ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی تلاوت خود بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت ہو جائے، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اسے مصحف دیکھ کے، قرآن دیکھ کے تلاوت کرنی چاہیے، چاہے زبانیں بھی یاد ہوں، لیکن حرفوں کو دیکھنے، ان لفظوں کو دیکھنے کا بھی ایک اجر اور ثواب ہے، اور وہ بھی ایک دل کی راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے صرف سننا، ایک ہوتا ہے صرف اپنا پڑھنا جو زبانی یاد ہے ہمیں، اور ایک ہوتا ہے دیکھ کے پڑھنا. لیکن جب انسان دیکھ کے پڑھتا ہے تو آنکھیں بھی، کان بھی، زبان، یہ دل، دماغ، ہر چیز اس میں انوالو ہو جاتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن قرآن مجید جو ہے انسان کے حق میں سفارش کرے گا. وہ کہے گا کہ یا رب آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول کریں، کیونکہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا. اب رات کو قرآن کون سا پڑھنا ہوتا ہے؟ تراویح کا، کہ یہ اس نے اپنی نیند قربان کر کے مجھے پڑھا یا سنا جو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے. اسی طرح بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیٹ کے وہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن اٹھا نہیں سکتا. بعض لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، بعض سے اتنا دیکھا نہیں جاتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، تو ایسے میں سننے کا اہتمام کر لیں. اب تو الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائلز ہیں، اس کے اندر دنیا آباد ہے ایک پوری. اس میں آپ ایسی تلاوتیں لوڈ کر لیں، ایسی چیزیں اس میں ڈال لیں کہ آپ جہاں بھی ہوں بس ایک کلک کے ساتھ اس کو آن کریں. کچن میں ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ ہیں، بیڈ پہ سو رہے ہیں، ساتھ ٹیبل پہ لگا کے سو جائیں، سنتے رہیں. قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے کہ جو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور. سینے کی بیماریاں کیا ہیں؟ گھٹن، ڈپریشن، یعنی دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اداسی، غم، وسوسے، خوف، انجانے خوف، توہمات، یہ ساری چیزیں، ان کا علاج قرآن میں ہے. قرآن ان کے لیے ایک تھراپی ہے. سنیں، پڑھیں، اس کی تلاوت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، کسی بھی طرح یہ آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، بلکہ آپ کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ قرآن دل پر اترا ہے. اور خصوصاً دل کی بیماریاں جتنی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ جو سینوں میں ہے، یعنی سینے کے اندر تو دل ہی ہے نا، جو سینے میں ہے اس کا علاج ہے یہ قرآن، اس کے لیے شفا. پھر اسی طرح اگر ہو سکے تو کچھ زبانی یاد بھی انسان کر لے، یا یاد کیا ہوا تو اس کی تھوڑی ریویژن بھی کر لے. چوتھی چیز جس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادت، جیسے اعتکاف وغیرہ کرنا. خواتین کے لیے عام طور پر مشکل ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس تھوڑا وقت ہو، صحت ہو، اللہ نے ان کو موقع دیا ہو، تو کوشش کریں کہ وہ آخری عشرہ اعتکاف کر لیں. ورنہ جتنا بھی ان کے لیے پاسبل ہو وہ الگ ہو کے لوگوں سے اپنا سارا وقت عبادت میں گزاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. ایک سال کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. یعنی اس عبادت کو آپ نے اپنے لیے لازم کیا ہوا تھا کہ یہ تو کرنی ہی کرنی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر توفیق دے تو اس کی نیت کرنی چاہیے، اس کا شوق رکھنا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے. تو دعا کرنا جو ہے یعنی عبادت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، یعنی دعا عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو اب دیکھیے دعا تو ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، ہمارے بچوں کو کامیابی دے، اور جو ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مانگنے پر بھی ثواب دے رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی اجر دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کے پاس نہیں جاتا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے کچھ بھی مانگیں تو کوئی اس پر ہمیں شاباش دے گا کہ تم تو میرے بڑے محبوب ہو کیونکہ تم مجھ سے چیزیں مانگتے ہو. کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ کتنا بھی کوئی کسی کا پیار ہو، ماں باپ بھی ہو، دوسری سے تیسری دفعہ آپ دیکھیں شادی کے بعد جائیں آپ ماں باپ سے کچھ مانگنے، پھر دیکھیں جواب کیا ملتا ہے آپ کو. شوہر جس کی ذمہ داری ہے سب کچھ دینا،
اگر ایک سے دوسری دفعہ آپ کوئی ڈیمانڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ کریں بڑا خوش ہو کہ ہاں بھائی بیوی کو کوئی تحفہ دینا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے، لیکن اگر بار بار جائیں گے یا ریپیٹڈلی کچھ مانگیں گے تو بالکل ہی معاملہ الٹ ہو جائے گا. یعنی کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کسی کو اس سے کوئی غرض ہے یا لالچ ہے تو وہ تھوڑا اس سے بچ کے رہنے لگتا ہے کہ بھئی اس سے پورا پورا ہی رکھو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ کو پتا چلتا ہے کہ اس بندے کو مجھ سے غرض ہے اور یہ مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. پھر ہم کیوں نہ مانگیں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ گار ہوتے ہیں، کچھ بھی، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی مانگ. ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، جب اس کو خیال آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، جس کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کی طرف جانا چاہتا تھا، کہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو راہ دکھا دی، اس کو ہدایت دے دی، اور ابھی وہ اس جگہ بھی نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ہی مر گیا. تو فرشتوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، عذاب کے فرشتے بھی آگے، رحمت کے فرشتے بھی آگے. عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم جان لیں گے اس شخص کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں تھی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم جان لیں گے کیونکہ یہ توبہ کی غرض سے اور اصلاح کی غرض سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا. فرشتوں نے جب معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین ناپ لو، جس زمین کا فاصلہ کم ہوگا اس کے فرشتے اس کی جان لے لیں، یعنی رحمت کے یا عذاب کے. تو وہ زمین جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا فاصلہ کچھ کم ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا اس کا. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عزت اور اکرام بخشنا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی جھجکے نہیں، شرمائے نہیں، کبھی یہ نہ سوچے میں تو بہت گناہگار ہوں، میرا کیا بنے گا، میری تو بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے دنیا کے چند دن جو جی چاہے کرو، آگے پھر دیکھی جائے گی. نہیں، آگے کے امتحان بڑے سخت ہے، اس لیے یہیں پر ہی اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم کی خلاصی نصیب ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. یعنی رمضان کی دعاؤں میں سے کم از کم ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ضرور ہی قبول ہوتی. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ باقی قبول نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو نہ ملے، قیامت کے دن کے لیے وہ محفوظ کر دی جائے. لیکن آپ جو مانگتے ہیں اس میں سے کم از کم ایک چیز آپ کو مل جاتی. تو جتنی چاہیں آپ دعائیں کریں، خاص طور پر تقوی کے حصول کے لیے. اللہ روزے تو رکھ رہے ہیں تو تقوی بھی دے دے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ میری نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا. آپ ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہیں اور آپ ہی اس کے کارساز اور مولا ہیں. تو اپنے آپ کو انسان اپنے رب کے حوالے کرے. پر خاص طور پر آخری عشرے میں انسان جہنم کے عذاب سے بچنے کی خوب دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے بتائی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، یعنی تجھے پسند ہے کہ تو بندوں کو معاف کرے. فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار کرنا، کیونکہ جو ذکر ہے اللہ کا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ، جو بھی دل میں، اور اس کی کوئی شرط نہیں کہ وضو ہو، کوئی شرط نہیں کہ خاص کونے میں بیٹھے ہو، چلتے پھرتے، واک کرتے، کھاتے پیتے، کسی بھی وقت آپ کے دل میں جو بھی ذکر آیا آپ اس کو رینڈملی پڑھ سکتے ہیں. اور ذکر جو ہے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور آپ نے کئی مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے آخری عمر میں انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، لیکن جو صورتیں انہوں نے کوئی یاد کی ہوں یا جو کلمہ وہ بہت کثرت سے پڑھتے ہوں وہ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، بے ہوشی میں بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہوتا ہے ذکر کی کثرت کی وجہ سے. تو یہ سب سے اچھا خاتمہ ہے کہ انسان اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جائے، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائے گا
تو اس کے لیے آگے کی راہیں آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ جو ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی کرتے ہیں, اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. اور کس چیز میں غور و فکر کرتے ہیں؟ صرف قرآن مجید میں نہیں, آسمان و زمین کی پیدائش میں, اللہ کی نشانیوں میں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں انسان کے اندر ایک خاص چینج آ جاتا ہے نا, ایک روحانیت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے. پھر وہ ستاروں پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کو اللہ کی یاد آتی ہے, آسمان کو دیکھتا ہے, زمین کو دیکھتا ہے, پودوں کو دیکھتا ہے, پھولوں کو دیکھتا ہے, ہر چیز کے ساتھ اس کو اپنے رب کی یاد آتی. تو یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کی طرف دوسروں کو بلانا, یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا, یا رمضان میں جیسے آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے, گھر والوں سے, ان کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں, ان کو دعائیں سکھاتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک اہتمام کرتے ہیں, گھر میں ایک ماحول بناتے ہیں کہ سب مل جل کر اللہ کی عبادت کریں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پانچویں چیز جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسن معاشرت, لوگوں سے اچھا سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے, سخی ہو جاتے. اس میں رشتہ داروں کو دینا, دوستوں کو, غریبوں کو, یتیموں کو, یعنی ایک پوری لسٹ ہمارے پاس بنی بھی ہونی چاہیے کہ رمضان میں ہم نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ بعض اوقات ہم زبانی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن مجھ جیسے لوگ بھول جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی ڈائری بنا لیں یا کوئی ایسی چیک لسٹ بنا لیں کہ رمضان میں نے کہاں کہاں خیرات کرنی ہے, کس کس کو پوچھنا ہے, کہاں افطار بھیجنا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر ہر رمضان میں اٹھائیں, دیکھیں اور آٹومیٹیکلی وہ کام کرنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح سحر اور افطار میں فیملی کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کھانے کا, اور اس میں پھر کوشش کریں کہ اچھی بات ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عین روزہ کے اس وقت بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور کھانا بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض میں ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا کنٹرول رکھنا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے روزہ رکھا تھا اور عبادت کر رہے ہیں, تو ہم بچوں کے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں, تو اس سے بچنا. پھر اسی طرح اگر مسجد جاتے ہیں اکٹھے ایز اے فیملی, تو اس میں بھی بڑی راستے میں بات چیت ہوتی ہے آپس میں. پھر کبھی سحری کے یا افطاری کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کے افطار کرتے ہیں, اس میں بھی ایک اچھی سوشلائزنگ ہوتی ہے. ایز لانگ ایز کہ ہماری نمازیں وغیرہ مس نہ ہوں, تو اچھے دوستوں کے ساتھ ملنا, ان کے ساتھ وقت ان مواقع پہ تھوڑا تھوڑا گزارنا, اس سے بھی انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں تو جس حج پہ جاتے ہیں نا, تو حرم میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں, ملتے ہیں, ان کو دیکھ کے تو آپ کو مشکل کام بھی آسان لگتا ہے اور ایک خوشی اور بلبلہ پیدا ہوتا ہے. تو رمضان میں بھی جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, مثلاً آپ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں یا کھانے پہ اکٹھے ہیں, تو اس سے بھی ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. پھر اخلاص کے لیے اور تقویٰ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خاص روزہ رکھے, اور خاص الخاص. ابن الجوزی کہتے ہیں, یہ کتاب شہر رمضان شاید اسٹال پر موجود ہو, یہ بہت سی چیزیں میں نے وہیں سے اکٹھی کی ہوئی ہیں. اس میں ہر ٹاپک کے ساتھ حدیثیں بھی ہیں اور ساتھ لکھا ہوا کہ کرنے کے کیا کیا کام ہے. تو اسی میں یہ کوٹیشن بھی ہے کہ امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کس لیول کا درجہ, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, کہاں پر ہے. پہلا درجہ عام روزہ ہوتا ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑے. دوسرا خاص روزہ کہ انسان اپنی نگاہ, زبان, ہاتھ, ان چیزوں پر بھی کنٹرول رکھے. کوئی چیز ایسی نہ دیکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی, کچھ سنے نہ, کچھ بولے نہ, زبان سے کوئی غیبت, چغلی وغیرہ, ان چیزوں سے انسان بچے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے خیالات سے بھی بچے کہ جو بدگمانی پر, حسد پر, نفرت پر, ان چیزوں پر مبنی ہو. ان چیزوں سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور ایسے خیالات سے بھی انسان بچے کہ جس سے انسان اللہ کی یاد میں دل نہ لگا سکے. جسے خاص طور پر نماز میں کوشش کرے کہ انسان اپنے خیالات کو نکالے. چھٹی چیز مالی عبادتیں ہیں, جس میں سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی اگر آپ کی رمضان میں ڈیو ہے, پھر عام صدقات, پھر کسی کا روزہ افطار کرنا, کیونکہ جو کسی کا روزہ افطار کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جو گویا اس نے ایک اور روزہ رکھا, اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. خصوصاً فطرانہ ادا کرنا,
بعض لوگ رمضان گزر رہے تو بعد میں فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں. مجھے کل ہی کسی نے بتایا ان کا اس طرح تو فطرانہ نہیں ہوتا. فطرانہ تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہوتا ہے. اچھا ہمارا ایک اور رواج بھی ہے کہ ہم صرف پیسے دے دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے، اور آج بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں اور رمضان اگر آخری عشرہ وہاں آئے اور عید کا موقع آ جائے تو آپ دیکھیں جگہ جگہ لوگ چاول، جو، گندم، پنیر اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے ایٹیبل آئٹمس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایٹیبل کو نکالا جائے اور اس کا فطرانہ دیا جائے، کیونکہ غریب لوگوں کے پاس پھر جب ہم پیسے بھی اتنے لیٹ دیتے ہیں کہ ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہے اور ادھر ہم پیسے نکال کے دے رہے ہوتے تو ان بیچاروں نے بعض وقت کھایا بھی نہیں ہوتا. تو اگر 1-2 دن ان ایڈوانس میں نکال لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. پھر اسی طرح عمرہ ادا کرنا. رمضان میں عمرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے اس میں، اور اس میں بھی انسان جو پیسہ وغیرہ لگاتا ہے وہ انسان کے لیے صدقہ خیرات ہوتا ہے. پھر اسی طرح اخلاقیات، اپنے غصے پہ قابو پانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، اور اپنے لیے گول سیٹ کرنے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں کس کس کی کیا مدد کرنی ہے، کس کس کے کیسے کام آنا ہے. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کہ اگر میں کھانے پینے سے رکی ہوں تو میں غلط چیز بولنے سے بھی رک جاؤں. پھر اسی طرح بری عادتوں کو چھوڑنے کی اپنی ایک لسٹ بنانی کہ کیا کیا چیزیں مجھے اپنے اندر خود بھی اریٹیٹ کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی مجھ سے دور بھگاتی ہیں. ان عادتوں کو دور کرنے کی بھی ایک کوشش رمضان میں انسان کرے اور اس کے لیے دعا بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر اسی طرح اللہ باتوں کو فضول چٹ چیٹ، گپ، ادھر ادھر ٹیکسٹنگ، میسجنگ، حال چال، شاپنگ، ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرے کیونکہ بڑا قیمتی وقت ہے. ایک ایک عبادت کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے انسان اپنے وقت کو بچائے اور عبادت میں لگائے. اور خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے تو بالکل ہی بچنا ہے. اگر کوئی کہے بھی، آپ کے اوپر زیادتی بھی کر جائے تو جواب نہیں دینا، آپ نے کہنا ہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں. پھر اسی طرح شور شرابہ، اونچی آوازیں، ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ رمضان میں کئی لوگ عبادت میں گھر میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چیخنا چلانا ہے اس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ایک طرح سے مکروہ سا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اس سے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، گالی شالی نہیں دینی چاہیے، نہ وہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑنا چاہے تو جواب صرف یہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. پھر اسی طرح اپنی زندگی میں انسان سچائی کو لے کر آئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اس کا روزہ روزہ نہیں. اور پھر باقی گناہوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے کیونکہ قیامت کے دن انسان کی چھوٹی بڑی نیکیاں جو ہیں اور چھوٹی بڑی برائیاں اس کے سامنے آ جائیں گی. اور ہم اپنی اس دنیا میں مکمل آزاد نہیں ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو چاہیں کریں تو ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ رمضان ہمارے لیے بہت سی خیر و برکت اور بھلائیوں کا ذریعہ بنے. اور اس میں آپ اپنا اگر ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق آپ اپنے کام کریں تو ٹائم مینجمنٹ اگر ہو جائے تو بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں. اس میں قرآن کس وقت پڑھنا ہے، دعائیں کس وقت مانگنی ہے، نوافل کب پڑھنے ہیں، ذکر کب کرنا ہے، صدقہ خیرات کس وقت کرنا ہے، کسی کو وزٹ کب کرنا ہے، افطار اگر اپنے گھر رکھنی تو کب رکھنی ہے، کسی کے ہاں جانا تو کب. تو اس میں انسان اپنے دن کی کچھ تقسیم کر لے، کس وقت آرام کرنا ہے. اور اگر آپ دورہ قرآن یا کوئی ایسی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کا بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں کوئی نہ کوئی حصہ رکھیں. ہر روز نہیں بھی کر سکتے تو ہفتے کے کچھ دن ضرور کریں. تو ان چیزوں سے انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہو جاتی، ایمان پیدا ہو جاتا ہے، قوت آ جاتی. اور جب وہ قوت آتی ہے تو انسان کے لیے بہت سے اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بہت سے برے کاموں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا نماز میں اونگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی نا کہیں، بعض لوگ دو نمازوں کے بیچ میں کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، اس میں اگر اونگ آئے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. لیکن اگر آپ سیدھے اتحیات پہ بیٹھے اور آپ
جھول گئے ہیں اور آپ کو اونگ آ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا قومی بچت اسکیم میں جو رقم رکھی جاتی ہے جس میں ماہانہ منافع ملتا ہے وہ بھی سود میں شمار ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو فکس ہوتی ہے جس کی آمدنی یعنی روپے پر روپیہ وہ سود شمار ہوتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جس انسان کے شوہر کی وفات کے بعد سارے خاندان والے اور پرائے بھی اور اپنے بچے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب؟ اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے راہ پہ لگا دیا. دیکھیے لوگوں کو اکثر کنفیوژن رہتی ہے کہ کوئی تکلیف عذاب ہے یا آزمائش. شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی بھی چیز، تو کئی لوگ دوسروں کے بارے میں بری باتیں سوچنے لگتے ہیں اور بعض اوقات انسان خود بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں آزمائے جانے کے لیے. کوئی بھی امتحان جب آتا ہے اور وہ اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو وہ آزمائش ہوتی، اور اگر کسی امتحان کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہوتا ہے. یہ اس کا بنیادی فرق ہے کہ تکلیف نے ہمیں اللہ کے قریب کیا کہ دور کیا، یہ ہم آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. کوئی کسی کو نہیں جج کر سکتا کہ کس پہ کیا ہے. کیا تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے غلام تھے، زکوان ان کا نام تھا، تو وہ دیکھ کر پڑھتے تھے، یعنی تراویح وغیرہ میں، نفل نماز میں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. تراویح بعد جماعت کے بعد وتر پڑھ یا تہجد کے بعد افضل کیا ہوگا؟ افضل تو جماعت کے ساتھ ہی وتر پڑھنا ہے، اور پھر الگ سے تہجد کی ضرورت نہیں ہے. یہ رات ہی کی تراویح نماز ہے، چاہے اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں. کسی نے پوچھا کہ عدت کے ختم ہونے والے دن سنت سے کیا کرنا ثابت ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں، بس عدت ختم ہوئی، ختم ہوگی بات. حیات آباد میں انشاءاللہ دورہ قرآن بھی ہوگا اور تراویح کی نماز کا بھی اہتمام ہے، اگر کوئی وہاں رات کو تراویح پڑھنا چاہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان ہمارا پچھلے سارے رمضانوں سے اچھا گزرے. ہمیں روزے، قرآن، نماز، ہر چیز کی بہترین توفیق عطا کر اور ہمارے لیے سارے کام آسان فرما دے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ تو رنج و غم اور تکلیف اور بیماری اور ہر مصیبت کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہم سے دور کر دے. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر اور حسد اور برائی سے محفوظ رکھ. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.